ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں نیکی کی قسموں کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول، نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ کس عمل کو نیک عمل کہا جائے گا اور کس کام کو خیر کا کام کہا جائے گا؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ چنانچہ وہ سائل سامنے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر تلاوت سنائی۔ اس آیت بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکی کی اقسام کو بیان فرمایا ہے، پہلے تو یہ بیان کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف نیکی اسی کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، یا گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھا۔ فرمایا یہ استقبال قبلہ یہی نیکی نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ یوں ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے پہلے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کا حکم یہی تھا، اور پھر 16 یا 17 مہینوں کے بعد حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم آیا کہ اب آپ بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرو۔ تو یہودیوں نے بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیا، کبھی تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور نصارہ نے بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیا بات ہے، تبدیلی کیوں ہوئی ہے۔ مکہ والے پہلے سے ہی ناراض تھے، یوں کہتے تھے کہ یہ کہتا تو ہے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر دیا؟ تو یہ مضمون چل رہا تھا۔ اسی مضمون کے دوران پھر اس آیت کا نزول ہو گیا کہ دیکھو، چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کرو یا بیت اللہ کی طرف رخ کرو یا کسی بھی جہت پر رخ کرو، جس جہت کا اللہ پاک نے تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا ہے وہی اصل نیکی ہے۔ جس جہت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جس طرف رخ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا، وہی عبادت تھی، اور اب تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حکم دیا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اصل چیز اتباع اور فرمانبرداری ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا، جس طرف مڑنے کا حکم آیا اسی طرف ہو جاؤ، اسی طرف پھر جاؤ۔
پھر یہ بتایا کہ صرف اسی کو نیکی مت سمجھ لینا اور یہی سمجھ کر تم نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کبھی وہ قبلہ اختیار کرتے ہیں، کبھی یہ قبلہ اختیار کرتے ہیں۔ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے اور آدمی نماز پڑھ لے، صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ اور بھی نیکیاں بہت ساری ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس طرح سے نیکیوں کو یہاں بیان فرمایا کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی نیکی نہیں ہے، ہاں بہت بڑا خیر کا کام ہے، چھوڑے گا تو بہت بڑا گناہ کرے گا۔ بتایا گیا کہ ہاں مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق نماز سے ہوگا۔ بتایا گیا کہ ہاں جس انسان کے دین میں نماز نہیں ہے وہ ایسا ہی ہے جس طرح سے وہ بغیر سر کے انسان کا جسم اور بدن ہے۔ اہمیت اپنی جگہ پر نماز کی ہے، لیکن صرف نماز ہی دین نہیں ہے بلکہ دین کے اور بھی شعبے ہیں، ان شعبوں کو بھی زندہ کرو۔ دین کے اور بھی احکامات ہیں، ان احکامات کو بھی زندہ کرو۔ تو اللہ پاک نے تفصیل سے یہاں حکموں کو ذکر فرمایا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو بنیادی طور پر آدمی کو اپنے عقائد درست کرنے چاہیے۔ عقائد جب درست ہو گئے تو پھر انسان اپنے اعمال کی درستگی کی طرف فکر کرے۔ اعمال بھی جب درست ہو گئے تو پھر انسان اپنے اخلاق ٹھیک کرے۔ انہی تین چیزوں کو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ عقائد کو بھی ذکر فرمایا، اعمال کو بھی ذکر فرمایا، اخلاق کو بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ عقائد کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں ہوا تو آدمی کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ایک نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ صوم، صلاۃ، نماز کی جو پابندی کر رہا ہے، یہ پابندی کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے۔ ہزاروں نیک کام کرتا چلا جائے، ایمان اگر نہیں ہے تو ان نیک کاموں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں ممکن ہے کچھ فائدہ ہو جائے، آخرت کے اعتبار سے وہ خالی دامن جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی وہاں عمل نہیں ہوگا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، سوال جواب ہوں گے۔ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے کہ ہاں فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا۔ والکتاب، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی 4 کتابیں آسمان سے اتاری ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اور صحائف اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اللہ پاک نے اتاری ہیں۔ جو جو اللہ پاک نے کتابیں اتاری ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں، وہ سارا کی سارا سچ ہے، اس پر میرا ایمان ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک نبی پر نہیں، سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی توہین اور تنقیص کرنا وہ کفر ہے، دائرۂ اسلام سے وہ آدمی خارج ہو جائے گا۔ مانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اگر آخری نبی نہیں مانتا تو پھر بھی اسلام، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین اور تنقیص کا جملہ کہہ دیتا ہے، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، وہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا۔ کسی بھی نبی کے متعلق ذرا سا بھی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا کہ نبی جو بھی دنیا میں آتے رہے وہ اپنے منصب نبوت کو صحیح طرح سے ادا نہ کر سکے، یہ سب کفریہ باتیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں پر بھی صحیح طرح سے ایمان لانا، تو پھر تمہاری نمازیں، تمہارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، معتبر ہوں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اب عقائد جب بیان ہو چکے، عقائد اختصار سے مختصر اللہ پاک نے بیان فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد جہاں اخلاق کی بات آئی، اللہ پاک نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرمایا۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ حالانکہ ایمانیات کے بعد عبادات آتی ہیں، عبادات کو اللہ پاک نے بعد میں رکھا، چونکہ مقصد یہاں اور نیکیاں بتانا تھا، نماز کا بتانا مقصد نہیں تھا۔ نماز تو پڑھتے تھے سارے،
یہ بتایا جا رہا تھا کہ نماز کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں، تو ان نیکیوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پہلی نیکی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے پاس جو مال ہے اس مال کو وہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہو، یہ بڑی نیکی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس مال کو خرچ کر رہا ہو، فرمایا یہ بڑی نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مال کو جب وہ اللہ کے راستے میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہو، باوجود یہ کہ مال سے محبت ہے، جی نہیں چاہتا، پھر بھی خرچ کر رہا ہے، اس پر بڑا اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، صدقہ تو ہم بہت سارا کرتے ہیں، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب نفس انسان کا کنجوسی کر رہا ہو، جی نہ چاہتا ہو، پھر بھی انسان خرچ کرے، نفس کی بات نہ سنے، جی نہیں چاہتا، نفس تنگ دستی سے، غربت سے، فقر سے، فاقے سے ڈرا رہا ہو، اس موقع پر جو آدمی خرچ کرے، مال کو لوٹائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود یہ کہ مال سے محبت ہے، فطرت ہے انسان کو اپنے مال سے، اپنے ہاتھوں کا جو کمایا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کو برا نہیں لگتا۔ ایک روپیہ بھی اگر انسان کا بے جا خرچ ہو جاتا ہے تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایک پیسہ بھی اگر انسان کا ضائع ہوتا ہے تو دلی صدمہ لگتا ہے، اور یہ آدمی کی فطرت ہے۔ تو ارشاد فرمایا باوجود مال سے محبت کے پھر بھی یہ مال کو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ بڑی نیکی ہے۔ دوسری بات، باوجود مال سے محبت کے یہ مال کیوں خرچ کر رہا ہے؟ تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ مال اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، قرب اور تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اس طرح سے یہ مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی لاکھوں کے حساب سے ہی خرچ کرے۔ عرض کر چکا ہوں کہ جب نفس نہ چاہتا ہو خرچ کرے انسان مال کو، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اللہ پاک کے یہاں بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، تھوڑی حیثیت ہے، اپنی تھوڑے اپنے مال میں سے، اور جو اس کے پاس آمدنی ہے مختصر آمدنی میں سے کچھ حصہ وہ نکال دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں کا مال ہے، وہ کروڑوں میں سے اگر ایک آدمی نے 1000 روپیہ نکال دیا تو یہ کوئی بڑی بات اور قربانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس ہے ہی کل 1000 روپیہ، یا ایک آدمی کے پاس ہے ہی کل 1000، اس میں سے 500 وہ لوٹا دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اس نے آدھا گویا کہ خرچ کر دیا، اللہ پاک کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک میں مال لے کے آئے تھے حضرت کی خدمت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے دل میں خیال کیا کہ اب تو میرے پاس آج کل کے زمانے میں بڑا مال ہے، اب تو میں اتنا لے کے جاؤں گا کہ ابوبکر صدیق سے میں آگے نکل جاؤں گا۔ اور واقعہ تھا بھی مال اس زمانے میں ان کے پاس زیادہ تھا۔ گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھا مال اٹھا کے لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا مال تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے مال سے تھوڑا تھا، زیادہ نہیں تھا، تھوڑا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی دربار میں جب آئے، حضرت عمر خوش ہیں کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلا جاؤں گا، اور آج تو میں مال زیادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے ہاں بتاؤ بھائی کتنا لے کے آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا اللہ کے رسول آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن دربار نبوت میں سوال ہی عجیب ہو گیا، یہ سوال ہوا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ نہیں سوال ہوا کیا لے کے آئے ہو، سوال یہ ہو گیا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اب عمر فرماتے ہیں میں تو آدھا چھوڑ کے آیا تھا، ابوبکر صدیق کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو دیوار پر ہاتھ مار کر انہوں نے دیکھا کوئی سوئی نہ رہ جائے وہ بھی لے کے آگے، ایک سوئی دیوار پر دیکھی ہاتھ مار کر کہ کہیں کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے وہ بھی نکال کے لے آئے۔ تو کہنے لگے پھر میں سمجھ گیا کہ نہیں، ابوبکر صدیق سے بازی لے جانا کسی مرد کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اس سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے یہاں محبوب ہے کہ جب انسان کے پاس گنجائش نہ ہو، وسعت نہ ہو اور تنگ دستی کا عالم ہو، اس وقت میں انسان خرچ کرے۔
تو یہ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، خرچ کہاں کرنا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور پیاروں اور ماں اور بہنوں، یاد رکھیے گا آدمی کو فقیر پر خرچ کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار پر خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے رشتہ دار کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار کی خامیاں سامنے ہوتی ہیں، اس کے نقائص سامنے ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار نے ہمارے ساتھ جو برائیاں کی ہوئی ہیں وہ برائیاں ساری سامنے آتی ہیں، اور جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر تو شیطان 85 برائیاں گنواتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ فقیر تو وہ آدمی ہے جو کسی اور علاقے کا ہے، اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہاں انسان خوب جذبے سے خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں اپنے کی بات آتی ہے رشتہ دار پر خرچ کرنے کی تو آدمی کو پھر ساری اس کی برائیاں سامنے آنے لگتی ہیں، اور پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں کرتا ہوں، میں تو نہیں کرتا ہوں، کرے گا بھی احسان جتلائے گا۔ پھر جب خرچ کر دیا، کل اگر اس نے پھر کوئی ناگواری والی کیفیت کی اور اس کی جانب سے پھر ہمیں کوئی ناگواری پیش آئی تو ہم فوراً گن دیتے ہیں، اگل دیتے ہیں کہ دیکھو کل تو ایسے کیا تھا تیرے ساتھ، ایسا ایسا خرچ کیا، اتنا اتنا میں نے اس کو کھلایا اور پلایا، اور دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ پاک نے ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کے حق کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ قریبی رشتہ داروں میں کون ہوتے ہیں؟ بھائی قریبی رشتہ دار ہے، بہن قریبی رشتہ دار ہے، چچا قریبی رشتہ دار ہے، ماموں قریبی رشتہ دار ہے، اور اسی طرح سے بھتیجے بھانجے، یہ سارے قریب کے رشتے ہیں، ان سب پر خرچ کرنے کا حکم۔ یہ زکوٰۃ بھی بسا اوقات ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ زکوٰۃ کی نہیں ہے، فرمایا یہ نفلی صدقات سے خرچ کرو، ان پر نفلی صدقات سے خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور دوہرا اور ڈبل اجر ملے گا، ایک تو قرابت داری کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قریبی پر خرچ کرے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل، بہت عجیب بات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی، بہت سخت تکلیف پہنچی، اور حضرت مصطح کا سارا خرچہ گھر کا ابوبکر صدیق اٹھایا کرتے تھے۔ جب تکلیف پہنچی تو یقیناً صدمہ ہوا کہ میں کیا احسان کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ قسم کھا لی نہیں خرچ کروں گا، آج کے بعد اس کو نہیں دوں گا کچھ بھی۔ اللہ پاک نے اس پر یہ آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ نہیں وسعت والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا، بڑے دل والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کیا کریں، خرچ کرو خرچ کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بخشش کرے؟ ابوبکر صدیق نے کہا بلا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم تو چاہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے۔ دوبارہ خرچہ بحال کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے نفس 50 تعویلیں لے کے آتا ہے، ہیلے لے کے آتا ہے، دیکھو اس نے یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، سب زیادتیاں اس موقع پر سامنے آ جایا کرتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ان سب زیادتیوں کو چھوڑ کر ہمیں جو اللہ پاک کا حکم ہے ہم اس کو پورا کرتے جائیں، ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، باقی وہ اگر اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی، ہم نے اس سے کچھ لینا نہیں ہے، ہم نے تو اللہ سے ہی لینا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ محاورہ یاد آ جاتا ہے کہ جناب نیکی کرو اور دریا میں ڈالو۔ ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی، ظالم نے دریا میں ڈال دی، اور علماء نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے اس کو بھول جاؤ، اس سے اجر کا مطالبہ نہیں کرو، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو خود محتاج ہے، یہ ہمیں کیا اجر دے گا، ہم تو اللہ پاک سے ہی اجر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر ٹھیس پہنچی ہے، پھر تکلیف پہنچی ہے، پھر اللہ پاک سے یہ کہو کہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں پھر خرچ کروں گا، میں اس سے اجر نہیں لوں گا، میں تجھ سے اجر لوں گا۔ اس پر دیکھنا اللہ پاک سے کتنا تعلق بنتا چلا جائے گا، ایمانی کیفیات بڑھیں گی، اور اللہ پاک اس کو سب سے افضل اور بہتر صدقہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قریبوں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر بھی خرچ کرو۔ لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قریبوں کو ذکر فرمایا، پھر یتیموں کو ذکر کیا، یتیموں کو بعد میں رکھا۔ یتیموں پر بھی خرچ کرو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس آدمی کو کہا جاتا ہے، اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو بلوغت سے پہلے ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے۔
وہ یتیم ہے۔ یقیناً جب وہ یتامت کی حالت میں آ جاتا ہے تو اس کو اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، اسے آمدنی کی، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے جو اس کے والد اس کی کفالت کر رہے تھے، اب وہ کفالت کرنے والا اس کے پاس دیگر کوئی نہیں ہے۔ بڑا درجہ ہے یتیم کی کفالت کا، اس کی مالی اعانت بھی کی جائے، اس کی جسمانی اعانت بھی کی جائے، اس کے تعلیمی مراحل کا بھی خیال رکھا جائے۔ جس طرح سے انسان اپنے بچوں کے لیے تعلیمی مراحل کو سوچتا ہے، اسی طرح سے اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہے تو اس کا بھی اسی طرح سے بندوبست کیا جائے اور سوچا جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اور فرمایا انا وکافل الیتیمین، کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے جنت میں ہوں گے دونوں۔ یہ انگلیاں دونوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی اور برابر بیچ والی جو بڑی انگلی ہے، ان دونوں کو جوڑ کر دکھایا۔ جس طرح سے یہ دو ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کسی تیسری انگلی کا، اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے بیٹھے گا، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا اس کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اس طرح سے نصیب ہو گیا تو اس کے لیے تو جنت مقدر ہی مقدر ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے عمدہ وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی اچھی تربیت کی جا رہی ہو، اس کی پرورش کی جا رہی ہو۔ اور فرمایا سب سے برا، سب سے خراب گھرانہ وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے اس ماحول میں اور معاشرے میں کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں ہمارا کوئی یتیم، ہمارے بھائی کا بیٹا یا بہن کا بیٹا یا کوئی بھی قریبی، تو باقی سارے افراد جتنے بھی ہیں وہ اس کی جائیداد پر، مرحوم کی جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں، یتیموں کو کوئی حصہ نہیں ملتا، خواتین کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ بڑا جرم ہے یہ۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی یتیموں کا مال کھائے گا یا اسی طرح سے بیواؤں کا مال کھائے گا یا اسی طرح سے ناحق کسی کا بھی مال کھائے گا، فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تشریح اس طرح سے لکھی ہے کہ یہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ماچس اور پیٹرول، وہ مادے جو آتش گیر مادے کہلاتے ہیں، تھوڑا سا آگ کے قریب کرو تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ فرمایا اس طرح سے ان کے پیٹوں میں یہ مال ایسا ہوگا جیسے ہی یہ جہنم کے قریب جائیں گے اندر سے خود آگ بھڑک اٹھے گی۔ وہ جو یتیم کا مال کھایا ہوا ہے وہ مال خود آگ بن جائے گا اور پیٹ میں انگارے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی سخت بات ارشاد فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا جو آدمی محبت سے ازراہ شفقت اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے گا، پیار سے، محبت سے، فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنی اللہ پاک نیکیاں لکھ دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر دینے کی گنجائش نہیں ہے تو میرے عزیز دوستو، محبت والا ہاتھ تو آدمی رکھ سکتا ہے، پیار سے کم از کم پوچھ تو سکتا ہے۔ یقیناً اسے باپ یاد آ رہا ہے اور اس باپ کی یاد دہانی میں ہم اسے دو اچھے بول بولیں۔ اگر کسی ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں اگر کوئی بچے ایسے ہیں جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یقیناً وہ بھی کس کی، ان کو بھی ضرورت ہے کہ انہیں بھی ماں کی محبت چاہیے، انہیں یہ محبت چاہیے کہ وہ اسکول سے واپس آئیں تو پیار سے امی ان کو بیٹھائے اور انہیں کھانا پیش کرے، انہیں یہ محبت چاہیے۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا ہو گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو قضاء الہی جو فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ تو ہو گیا، موت آ گئی ان کی ماں کی، تو ہم ان کی کفالت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، دیکھا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، نہ جس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہا عید کا دن ہے، سب نے کپڑے پہنے، میں کپڑوں سے محروم ہوں، سب کو پیار مل رہا ہے ماؤں کا، میں پیار سے محروم ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے۔
اللہ اکبر، کیا ہی خوش نصیب وہ بچہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اس بچے کی نسبت فرمائے. کیا ہی خوش نصیب بچہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت اس کی طرف ہو جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں معاشرے کے اصول سکھائے کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، محلے داری میں ان سب باتوں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے عزیز دوستو، مانا ضرور یہ بات ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، پریشان کن حالات ہیں، اپنے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے، لیکن سوال یہ کہ اپنے بچوں کی ہر حاجت کو، جائز کو بھی اور ناجائز کو بھی اپنی پورا کرتا ہے، تو کیا اچھا ہو کہ انسان کسی یتیم کی جائز حاجت کو پورا کر لے، اور کسی ایسے بچے کو جس کا باپ نہیں ہے یا جن کے یہاں اخراجات کی کفالت نہیں ہے اس کے ساتھ تعاون کر دے. اللہ پاک کتنا اجر دیں گے. تو اس لیے ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، یتیموں پر بھی خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر بھی خرچ کرو. مسکین ضرورت مند جو آدمی ہے جس کے پاس کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کے پاس اشیاء موجود نہیں ہیں، اس کی بھی کفالت کرو، خیال رکھو اس کا بھی. والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسافر کا بھی خیال رکھا کرو. مسافر کا کبھی کبھی سفر میں ایسا ہوا کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، جیب کٹ گئی اس کی، پریشان ہو گیا، اپنی جگہ پر، اپنے محل، اپنے مقام پر اچھے خاصے اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ سفر میں مجبور ہو گیا ہے. فرمایا اس کے ساتھ تعاون، اس کے ساتھ تعاون کر کے اسے منزل تک پہنچانے کی کوشش کرو. اس پر تمہیں اللہ پاک اجر عطا کریں گے. وابن السبیل اور والسائلین وفی الرقاب، فرمایا جو سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی دو. مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مستحق تو ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں، چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں، لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ واقعتاً ضرورت ہے. فرمایا یہاں خرچ کرو، اللہ پاک دوہرا اجر دے گا. تلاش کر کے یہاں خرچ کرو. اور والسائلین، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھو، اگر سائل سوال کرنے والا ضرورت مند ہے اسے عطا کرو. اور اگر سائل ایسا ہے آپ نے دیکھا بالکل صحیح تندرست ہے، کوئی ظاہری بیماری اس کے جسم میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، تندرست ہے، تو مت دیجیے اسے. مال اللہ پاک کی نعمت ہے، اس نعمت کو بے جا نہ بھائیے. خاص کر کے حدیث میں صراحتاً منع آیا ہے، مسجد میں اگر کوئی آدمی سوال کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے، فرمایا اسے مت عطا کرو، اسے مت دو. مسجد وہ مقام ہے، وہ محل اور وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ سے براہ راست مانگا جاتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی آ کر وہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو پھر کہاں جا کے اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. جو ظالم وہ یہاں رونا روتا ہے، اگر وہ رونا اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ پاک اس کے اسباب بنا دیں گے. تو میرے عزیز دوستو بزرگ، ارشاد فرمایا والسائلین، سائلین کو بھی دیا کرو، اور اگر نہیں ہے دینے کو جھڑکا مت کرو، خاموشی سے جواب دیا کرو، تنگ مت کیا کرو، نازیبہ کلمہ مت کہو. اور اگر آپ نے سائل کو دے دیا حقارت سے مت دو. اگر حقارت سے دینا ہے اس سے بہتر یہ کہ نہ دو، خیر کا بول دو. قول معروف، فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو انسان صدقہ تو کرے لیکن بعد میں اسے انسان اذیت والا کلمہ بھی کہہ دے، تانا بھی دے کہ تمہیں اس طرح سے دیا، چھوڑو یہ کیا مانگ رہا ہے تو. نہیں، اگر آپ نے سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، آداب کے اندر رہ کے اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ سمجھائیے کہ میاں دیکھو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، آپ ضرورت مند نہیں ہیں، بلا وجہ آپ کی وجہ سے بہت سارے ضرورت مند پیچھے ہو جا رہے ہیں، آپ ایسا نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت سوال کرے گا، قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں لایا جائے گا اس کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک گوشت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں کھڑی ہوں گی، اور سب کو پتہ چل جائے گا یہ بھیک مانگنے والا ہے، یہ سائل ہے جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگا کرتا تھا، پیسے کی زیادتی کے لیے لوگوں سے مانگا کرتا تھا. یہ کیفیت ہوگی. ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اس طرح سے بلا وجہ سوال کرے گا لوگوں سے، وہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا اس کی پیشانی اور ماتھے پر بھیک کا نشان ہوگا، دبا ہوگا، ہر آدمی دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا یہ بھیک مانگنے والا انسان. کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی.
تو ایک طرف تو آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ نہیں مانگنا نہیں مانگنا، دوسری طرف دینے والوں کو یہ تاکید کی آپ دو، آپ خوب خرچ کرو، ہر آدمی اپنے جگہ کے حق ادا کرے۔ مانگنے والے کو، ضرورت مند کو بتایا کہ آپ اپنے سوال کو چھپاؤ ضرورت کو چھپاؤ، اور بتایا یہ بھی ترغیب دی اگر کوئی آدمی 3 دن اپنے فاقے کو چھپائے گا، فقر کو چھپائے گا، فاقے کو چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا، اللہ پاک 1 سال کے لیے غیب سے اس کی روزی کا بندوبست فرما دیں گے، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک طرف یہ بتایا کہ نہ مانگو نہ مانگو، اور دوسری طرف دینے والے کو یہ کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، جب بھی موقع ہے خرچ کرو خرچ کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ خرچ کرنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے، خواتین کا بھی کام ہے۔ عورتیں جو اپنے لیے پیسے گھر میں ضرورت کے لیے رکھتی ہیں، ان پیسوں سے خرچ کیا کریں تاکہ بخل دور ہو۔ اپنے پاس جو سونا اور زیور رکھا ہے اس زیور سے خرچ کیا کریں تاکہ بخل دور ہو۔ یاد رکھیے گا ایمان اور بخل دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا ایمان ہوگا یا بخل ہوگا، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے مائیں بہنیں بھی خرچ کریں اپنے مال سے، وہ بھی خرچ اپنے ہاتھوں سے عطا کیا کریں۔ نفلی صدقات میں ہاں انہیں شریعت نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ نفلی صدقات میں شوہر سے اجازت لے کے خرچ کریں، شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں، اور شوہر کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اجازت دے دیا کرو، آپ بھی بخل سے کام نہ لو۔ البتہ صدقات واجبہ جو زکوٰۃ ہے وہاں ہر حال میں اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے، چاہے شوہر اجازت دے یا نہ دے۔ اگر مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو حکم دیا کہ ہاں اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی۔ نہیں زکوٰۃ ادا کرے گی تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہی مال اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر ملا ہوا ہوگا، اور اس مال کے ذریعے سے اس کے جسم کو داغا جائے گا، آگ بن کے اس کے ساتھ چمٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو۔ والسائرین وفی الرقاب، خرچ کرنے کا ایک اور مصرف بتایا، کہاں خرچ کرنا ہے؟ رقاب، گردنیں چھوڑانے میں خرچ کرو۔ کیا مطلب؟ جس آدمی کی گردن قرض میں پھنس چکی ہے، قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے ایک صاحب ہے، کرائے کا مکان ہے، نہیں ہے اس کے پاس گنجائش، نہیں ہے اس کے پاس گنجائش۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کرایہ لینے والا آدمی مالک مکان دروازے پہ کھڑا ہے، بل بجا رہا ہے، بار بار بجا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور تاریخ اوپر سے اوپر چلی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے، نہیں ہے، اس موقع پر چپکے سے اس کا تعاون کرو، اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ مالک مکان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اس موقع پر ذرا نرمی سے کام لے، وہ بھی ذرا سختی نہ کرے۔ فرمایا اگر یہ نرمی کرے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے اوپر نرمی کریں گے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کے گناہوں کو صاف کریں گے۔ اس نے ایک اللہ کے بندے کو مہلت دی، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن مہلت دیں گے۔ اللہ پاک کہیں گے اچھا جب تو نے دنیا میں مہلت دی تھی تو اب میں بھی تجھے مہلت دیتا ہوں، اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتا، تو مجھ سے بڑا جواد نہیں ہو سکتا، سخی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج افسوس کہ ہمارے معاشرے میں، ماحول میں ان مسائل کا رواج ہی نہیں ہے، ایسے ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ خرچ کرنے کے جذبات ہیں لیکن فاسد جذبات ہیں، ہر جذبے کے ساتھ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا اغراض چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام اغراض سے بالا تر ہو کر انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ وفر رقاب، عرض یہ کر رہا تھا کہ رقاب گردن چھڑانے میں، غم میں پھنسا ہوا ہے، جا کے 2 تعزیتی کلمات کہہ دو۔ مصیبت میں ایک آدمی گرا ہوا ہے، مصیبت میں چھڑانے کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے، وہ کیجئے، بدنی تعاون کی ضرورت ہے، وہ کیجئے۔ ناحق ایک قید میں مبتلا ہے اور جیل میں پڑا ہوا ہے، کوشش کیجئے اس کی رہائی کا جو بندوبست ہو سکتا ہے۔ وفر رقاب واقام الصلاۃ، یہ اخلاق کو بیان کیا، پھر درمیان میں اللہ پاک نے اعمال کو لایا۔ عرض کیا تھا عقائد، عبادات، اخلاق، اب تھوڑا سا عبادات کو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ واقام الصلاۃ، نیکی یہ ہے کہ آدمی نماز کو قائم کرے، ہاں نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے۔ کسی بھی جگہ پر جہاں اللہ پاک نے نیکی کی اقسام کو ذکر کیا ہے وہاں نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی آدمی سمجھے کہ میں تو بڑا خرچ کر رہا ہوں، میں تو فلاں جگہ بھی خرچ کر رہا ہوں، تمام رفاعی اداروں کے اندر بھی میں خرچ کر رہا ہوں، ویلفیئر کے کام بھی میں کر رہا ہوں، یہ سب بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، بھائی اتنی مصروفیت ہے کہ نماز کی فرصت نہیں ملتی۔ کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ بنیاد ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو مت چھوڑنا۔ اور یہ بھی بتایا وَآتَ الزَّکَاۃ، ایسا نہیں کرنا کہ خرچ اتنا کر رہا ہے، خرچ اتنا کر رہا ہے، اب کہے کہ نہیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے۔
زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ کا مصرف علیحدہ ہے، صدقے کا مصرف علیحدہ ہے، دونوں مصارف میں پہنچیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایک آدمی اپنے مال میں سے نکالتا ہے خرچ کر رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، سید ہے غیر سید ہے، اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ نفلی صدقات میں تو یہ گنجائش ہے آپ کو، آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جہاں صدقہ واجبہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں تو اس کے لیے مصرف کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا بھی اہتمام رہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام رہے۔ وَآتَى المال وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، دو چیزیں عبادات کی ذکر کی، پھر اللہ پاک دوبارہ اخلاق پر آگے، دوبارہ اخلاق کی بات۔ والموفون بعہدہم، نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے وعدے کو پورا کرے، یہ ہے بڑی نیکی، اپنے وعدے کو پورا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی کے ذمے کوئی معاملہ سپرد کیا گیا، رعایا کا اور عوام کی کوئی ذمہ داری اگر اسے دی گئی اور وہ ذمہ داری اس نے صحیح طرح سے نہ نبھائی تو فرمایا یہ غادر ہے، یہ دھوکہ کرنے والا ہے، اور فرمایا یہ غداری کا جھنڈا قیامت کے دن اس کی پیٹھ پر ہوگا، میدان محشر میں اس طرح سے یہ حاضر ہوگا۔ اور جتنا بڑا اس نے دھوکہ قوم کے ساتھ کیا، عوام کے ساتھ کیا، اتنا بڑا ہی جھنڈا اس کے پیٹھ کے اوپر گاڑا ہوا ہوگا، اور سب لوگ دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ یہ غداری کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس پر۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ غدر ہے، غدر ہے۔ جو ذمہ داری سپرد کی گئی، جو معاملات سپرد کیے گئے، ان معاملات کے اندر انسان کوتاہی کرے، یہ بڑا اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور 2 گھنٹے تاخیر سے جاتا ہے، 2 گھنٹے جلدی آ جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کام کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، امانت داری کے ساتھ کام نہیں کر رہا، تو یہ غدر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس سے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ارشاد فرمایا منافقوں کی علامت بتاؤں؟ فرمایا ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور ارشاد فرمایا جب کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو نہیں نبھاتا۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی، کانا منافقا خالصا، خالص منافق ہو جائے گا، وہ خالص نفاق آ جائے گا اس کو۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہاں اگر کسی میں 4 نہیں ہیں، ان 4 میں سے کوئی ایک ہے تو اتنے درجے کا نفاق اس کے اندر موجود ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، خاص و عام ان امراض کے اندر مبتلا ہے۔ آدمی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، آدمی دھوکہ بھی کر دیتا ہے، آدمی امانت میں خیانت بھی کر دیتا ہے، آدمی وعدہ خلافی بھی کر دیتا ہے، اور زبان سے گالی بھی نکل آتی ہے۔ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ ہیں اخلاق، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ بھی اخلاق بتائے، فرمایا کہ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ صبر کرے انسان، جب کوئی گالی دے چپ ہو جائے، صبر کرے، صبر کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، ہر حال میں جب تنگی آ جائے جب بھی صبر کر رہا ہے، سوال نہیں کر رہا، صبر کر رہا، اور جب وسعت ہو اس حال میں بھی صبر کر رہا ہے، جسم میں بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، صبر کر رہا ہے، واویلا اور جزا اور فضا نہیں کر رہا، شکایت لے کے کسی کے پاس نہیں جاتا، اللہ کی شکایت لے کے کسی کے پاس نہیں جاتا، صبر کر رہا ہے، اور شریعت پر جمع ہوا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جنگ و جدال کا جب موقع آ جائے اس موقع پر بھی صبر کرے، کافروں کے ساتھ لڑائی کا موقع آ جائے اس موقع پر ڈٹا رہے، اور ڈٹ کر کافروں کے سامنے لڑے، پیچھے نہ آئے، اور اگر کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے تو وہاں صبر کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، وہاں تلوار نہ اٹھائے، وہاں مسلمان کا جانی اور مالی نقصان نہ کرے، صبر کرے، صبر کرے، اس پر اللہ پاک اس کو اجر دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اگر سچے لوگ دیکھنے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، یہ خوبیاں جو گنوائی ہیں، فرمایا یہ خوبیاں، یہ نیکیاں جس انسان میں پائی جائیں گی، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن یہ خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہے، فرمایا یہی سچا انسان ہے۔ اور اللہ پاک سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد کہاں ہوتی ہے؟ سچوں کے ساتھ۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اگر کسی نے تقوی دار انسان دیکھنا ہے، متقی انسان دیکھنا ہے، تو یہ آدمی دیکھے جس انسان کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں۔ صرف نماز تقوی نہیں ہوتا، صرف جو ہے خرچ کرنا تقوی کا نام نہیں ہے، اور صرف جیسے کہا جائے زکوٰۃ ادا کرنا تقوی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات عالی پر ایمان لے آنا تقوی نہیں ہے، صرف رسولوں پر ایمان لے آنا، آخرت پر ایمان لانا تقوی نہیں ہے، بلکہ بتا ان سب صفات کا جو متحمل ہوگا، یہ ساری صفات جس انسان کے اندر ہوں گی وہ ہے تقوی والا انسان۔ اور ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک کس کو پسند کرتے ہیں؟ تقوی والے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک کس کے ساتھ ہیں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پاک اس انسان کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والا ہو، جو تقوی والا ہو، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم سارے اس محفل میں آج عزم کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی خوبیاں یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر گنوائی گئیں، بتائی گئیں، ان تمام خوبیوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کی کوشش کریں گے، آخرت پر ایمان بھرپور کوشش کریں گے، رسولوں پر ایمان کا اہتمام کریں گے، قیامت پر ایمان کا اہتمام کریں گے، کتابوں پر ایمان کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں بھی خرچ کریں گے، مسکینوں میں بھی خرچ کریں گے، مسافروں میں بھی خرچ کریں گے، ضرورت مندوں میں بھی خرچ کریں گے، اور لوگوں کے قرضے اتارنے میں بھی اپنا مال خرچ کریں گے، نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا بھی ہم اہتمام کریں گے، اور وعدے کو بھی ہم پورا کریں گے، اور ہر حال میں ہم صبر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، متقین اور سچوں کی یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں عمل کریں، اے اللہ شیطان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اے اللہ شیطان کے شر سے، اس کے فتنوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے صغیر کبیرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دستگیری اور مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہر حال میں، ہر آن، ہر گھڑی تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا محتاج بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے ذریعے سے اے اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے ارحم الراحمین، نیکی کے جتنے بھی اسباب ہیں، خیر کے جتنے بھی اسباب ہیں، اے اللہ ان تمام اسباب کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، اے اللہ ان تمام اسباب سے، راستوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، انسان کے شر سے ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مستورات کے لیے اندر ایک پرچہ بھیج دیا گیا ہے، وہ وہاں تقسیم کروا لیجیے۔